نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا. جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے. نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے. صحیح بخاری میں خود نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جا سکتا؟ یہ اپنے استاد اسحاق جالوی کی روش پر اہل اسلام میں ہمیشہ نیا سے نیا فتنہ لانچ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. آپ اس مرضی کی بدنصیبی دیکھیں، قرآن کی آیت پڑھے گا غلط ترجمہ کرے گا، غلط حدیث رسول پڑھے گا غلط ترجمہ کرے گا، غلط. میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، مرزے کا کوئی اسٹوڈنٹ اس حدیث کا ترجمہ جو مرزے نے کیا ہے وہ ثابت کر دے، ہم منہ مانگا انعام دے. اتفاقی غلطی ہونا اور ہے، جان بوجھ کے غلط نماز پڑھانا اور ہے. اس نے اسلام کو گرانے میں مدد دی. اب آپ دیکھیے جو امام ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صاحب عزت، صاحب احترام، صاحب وقار. امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے، اور امامت کی وجہ سے اسے عزت دی جاتی ہے. اور جو بندہ بدعتی کو تعظیم دے رہا ہے، اسے امام بنا رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس نے اسلام کو گرانے میں مدد دی ہے. اور مرزا جی کا تو یہ پیارا 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 مشغلہ ہے. ہر بدعتی، ہر منکر حدیث، ہر گمراہ آدمی ان کی آنکھوں کا تارا ہے. اگر بھی ان کا کوئی اسٹوڈنٹ منکر ہے، ہم اسے یہی کہیں گے مبارک ہو، تمہاری ہو جاتی ہے، تمہاری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ تمہاری پڑھی نہ پڑھی ایک جیسی، ہماری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہی سبق دیا ہے، ائمہ سلف نے یہی سبق پڑھایا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نماز صرف اس کے لیے اس کے پیچھے ہوگی جس کا عقیدہ درست، جس کا طریقہ درست. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی حفیظ الرحمان محمدی، Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سامعین وقار اور ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے نت نئے فتنے انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے ہمیں نظر آتے ہیں. ان فتنوں میں ایک عظیم مشہور و معروف فتنہ مرزا جیلمی کا، یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا اصغر کا ہے. یہ جو مرزا انجینئر جیلمی ہے، یہ اپنے استاد اسحاق جالوی کی روش پر اہل اسلام میں ہمیشہ نیا سے نیا فتنہ لانچ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. بہت سارے اہل علم نے، علماء کرام، خطباء اعظام، مبلغین اسلام نے اس فتنے کی نقاب کشائی کی ہے، لیکن آج ہم اس کی ایک اور چال کو لے کر کے اپنا حصہ اسلام کی نشر و اشاعت میں شامل کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہے. لیجیے سماعت کیجیے. نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا. جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے. نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے. صحیح بخاری میں خود نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جا سکتا؟ آپ نے سماعت کیا ہے کہ کس طرح مرزا یہ تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے امت سے الگ نہ رہے، اور خود مرزا نے ایک الگ دکان کھولی ہے. یعنی نہ میں وہابی نہ میں بابی، یعنی وہابی اور بابی سے ہٹ کر کے ایک نیا فرقہ لانچ کیا. کون سے فرقہ؟ نوجوانان اہل سنت، جو نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ حدیث ہے، نہ شیعہ ہے. ایک نیا فرقہ لانچ کیا ہے. خیر، مرزا یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. کیا دلیل ہے بھائی آپ کی؟ دلیل یہ دیتا ہے کہ صحیح البخاری کی حدیث جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس حدیث کا ترجمہ ہی غلط کر دیا گیا. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اس مرضی کی بدنصیبی دیکھیں، قرآن کی آیت پڑھے گا غلط ترجمہ کرے گا، غلط حدیث رسول پڑھے گا غلط ترجمہ کرے گا، غلط.
اس کے پاس ہے کیا؟ سوائے لڑائی جھگڑے کے، فتنہ فسادات کے، تفریق بین المؤمنین، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے وہ ہم آگے چل کے واضح کرتے ہیں۔ دوسری بات، مرزا نے یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن اور وجہ یہ ہے کہ یہ جن کا وکیل صفائی ہے روافظ کا، ان کو اہل اسلام کے اندر ایک نمایاں حیثیت دینے کے لیے، دلوانے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، ورنہ یہ خود میں اس بات کا قائل اور فاعل شاید نہ ہو۔ اگر آپ کہیں گے کہ قائل و فاعل ہے تو اس سے پوچھئے کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جبکہ مرزا خود اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ قادیانی مرزائی جو ہے وہ اسی امت مسلمہ کا ایک ٹوٹا ہوا فرقہ ہے۔ تو اگر وہ مسلمانوں کا ٹوٹا ہوا فرقہ ہے تو پھر تو قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اس کو ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے تھی، صرف روافظ کی بات کیوں کرتا ہے؟ اور یاد رکھیے، ہم سلسلہ وار پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر ائمہ سلف، تینوں طرف سے حوالے دیں گے۔ اب آئیے ذرا سب سے پہلے اس کی دلیل کا جواب۔ مرزا نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا ترجمہ غلط کر دیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے امام جو نماز تمہیں پڑھائیں گے یا پڑھاتے ہیں، اگر فَإِنْ أَخْطَأُوا، اگر وہ غلطی کر جائیں تو ان کی غلطی کا وبال انہیں کے ذمہ ہے، تمہاری اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا درست ترجمہ۔ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، مرزا کا کوئی اسٹوڈنٹ اس حدیث کا ترجمہ جو مرزا نے کیا ہے وہ ثابت کر دے، ہم منہ مانگا انعام دیں گے۔ اور دوسری بات، مرزا نے ترجمہ یہ کیا ہے، مرزا یہ کہتا ہے کہ جناب اگر وہ غلط نماز پڑھائیں، غلط نماز پڑھانا اور ہے، نماز صحیح کر کے پڑھنا اور اس میں اتفاقی غلطی ہو جانا وہ اور ہے۔ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ابھی واز کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے یہ اور بات ہے، میں جان بوجھ کر کے آپ کو غلط گائیڈ کروں یہ اور بات۔ نماز غلط پڑھانے کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی ایک رکعت میں ایک رکوع ہے تو وہ 2 رکوع کرے، 2 سجدوں کے بجائے وہ 3 سجدے جاری کر دے، 1 سجدہ کر دے، 4 رکعتوں کے بجائے 5 کر لے، 3 رکعتوں کے بجائے وہ 4 کر لے، یہ ہے نماز کو غلط کر دینا۔ رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لے، سجدے کی تسبیح قیام میں پڑھ لے، قیام کی دعا تشہد میں پڑھ لے، یہ ہے نماز کو غلط کر دینا۔ جس طرح روافظ نے وضو ہی الٹا کر لیا، ٹھیک ہے، اعضاء پہلے پاؤں دھونے شروع کر دیے، ترتیب میں غلط کر دی، یہ ہے نماز کو غلط کر دینا۔ جبکہ حدیث سے رسول یہ کہہ رہی ہے کہ وہ صحیح کریں گے لیکن غلطی ہو جائے، درست ہو جائے نہ کریں، کوشش ہو ان کی لیکن غلطی ہو جائے، اتفاقی غلطی ہونا اور ہے، جان بوجھ کے غلط نماز پڑھانا اور ہے۔ تو مرزا کا یہ دعویٰ اس حدیث سے ثابت نہ ہو پایا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ آیت نمبر 107، 108، 109 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عبداللہ ابن ابی کا گروپ بڑا متحرک تھا، اور وہ گروہ مسلمانوں میں سمجھا جاتا تھا بظاہر اس کے کلمے کی وجہ سے، حالانکہ وہ مسلمانوں میں نہیں تھا، بالکل اسی طرح جس طرح قادیانی ہے، مرزائی ہے، یا جن کا مرزا وکیل صفائی ہے، بالکل اسی طرح۔ اب وہ گروہ اتنا متحرک تھا کہ اس گروہ نے مسجد نبوی کے مقابلے میں الگ مسجد بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ان 3 آیات میں واضح کیا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جنہوں نے بنائی مسجد ضرار، وہ مسجد ضرار کا معنی تکلیف دہ مسجد، اہل ایمان کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک نئی جگہ بنائی، ان کو اذیت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسجد وہ مسجد ہے وَكُفْرًا، جو کفر کے لیے بنی ہے، کفر کی عارض میں بنی ہے۔ اب یہ بظاہر کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، منہ پہ سے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان میں تفرقہ بازی کرنے کے لیے مسجد بنی ہے۔ موجودہ دور میں مرزا جن کا وکیل صفائی ہے ان میں یہ ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ کفر بھی پایا جاتا ہے، کیسے؟ اصحاب نبی پہ تبرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہیں، سیدہ ماجی عائشہ صدیقہ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کفر ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا انکار، قرآن مجید کی تعریف کے قائل ہے، کفر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ،
مومنوں میں تفرقہ بازی کر رہے ہیں. انہوں نے الگ گروہ بنایا, الگ گروپ بندی کی, الگ سب کچھ سسٹم ہی الگ ہے. اسلام اہل اسلام سے ہر چیز ان کی الگ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد مرزا کا جواب قرآن مجید اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے, تکو کرنے کے لیے, ایک تیاری کرنے کے لیے گھات کی جگہ انہوں نے بنائی کہ یہاں ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے پلان سازشیں کریں گے اہل ایمان اور اللہ کے رسول کے خلاف. تو وہی کام ان کے ہاں ہوتا ہے, ان کے باروں میں ہوتا ہے, ان کی جگہوں پہ ہوتا ہے, ان کی مجلسوں میں ہوتا ہے, ان کی کتابوں میں ہوتا ہے. آپ اٹھائیے پڑھیے. اور تمام تر گمراہ فرقے یہی کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے اندر کھڑا ہونے سے منع کر دیا. فرمایا لا تقم فیہ ابدا, اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. اب مسجد ہے, رسول اللہ کے دور میں ہے, بہترین دور ہے, بہترین جگہ ہے, اور مسجد بنائی جا رہی ہے, بن گئی ہے مسجد. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وہ قسمیں دے رہے ہیں, وہ ضرور قسمیں دے رہے ہیں کیا کہ ہمارا بلائی کے علاوہ, خیر کے علاوہ, نیکی کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. تو آپ میری بات پک کر رہے ہیں کہ مسجد بن رہی ہے, بنانے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور قسمیں دے رہے ہیں مسجد خیر کا بلائی کے علاوہ نہیں بنا رہے. تو موجودہ دور میں جن کا مرزا وکیل نے سوائی ہے, کیا ان کے اندر یہ خصلتیں آ گئی؟ اور مسجد بنانے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تفریق بین المومنین. ان کا مقصد اور ان کا مقصد سیم ہے, ان کا مقصد اور ان کا مقصد کفرن سیم ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو گروا دیا. فرمایا لا تقم فیہ ابدا, اس مسجد میں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا. نماز پڑھنا تو دور کی بات, فرمایا مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا. مسجد گروا دی گئی. اب ان کی قسموں کا اعتبار, ان کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے, نہیں کیا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, اور رسول اللہ کے پاس آگے قسمیں دیتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون. یہی الفاظ اللہ نے سورہ توبہ میں اور سورہ منافقون میں بیان کیے. اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے, انہوں نے جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں, جھوٹے نعرے مارے, جھوٹے دعوے کیے. اللہ نے ان کی قسم کا اعتبار نہیں کیا. اب مجھے بتائیں, قرآن مجید کی ان آیات سے بات کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مسجد, ہر فرقے, ہر گمراہ آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر ہوتی اللہ اس مسجد کو گرواتا نہ, اللہ اس مسجد کو اندر کھڑا ہونے کی اجازت دے دیتا. لیکن اللہ نے اس مسجد کو ایکسیپٹ نہیں کروایا, قبول نہیں کیا. اللہ نے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. ایک بات. اب آتی ہے حدیث رسول کی طرف. حدیث رسول میرے سامنے سنن ابی داؤد ہے, جو مرزا کے ٹیبل پہ اکثر پڑھی رہتی ہے. کاش مرزا اس حدیث کو کھول کے پڑھتا. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں واضح طور پہ حدیث ہے. ابو صالح سعید بن خلاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اما قومن, ایک شخص ایسا تھا جو اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا. وہ فرماتے ہیں فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر. اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے. جب وہ قبلہ کی طرف تھوک کے فارغ ہوا تو اسے کہ قوم کا کچھ لوگ وہاں موجود تھے, کچھ گروہ موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا لا یصلی لکم, یہ بندہ تمہیں آج کے بعد امامت نہ کروائے, نماز نہ پڑھائے. وہ یہ فاراد بعد ذلک ان یروا, وہ بعد میں تیار ہوا کہ ان یصلی لهم, کو اپنی قوم کو امامت کروائے. تو اس کی قوم نے اسے منع کر دیا. فمنعوه واخبروه بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے رسول اللہ کے فرمان قول کی اس کو خبر دے دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قوم کی امامت نہ کروائے. اب یہ شخص اٹھا اور گیا رسول اللہ کے پاس, جا کے شکایت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے. فذکر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, جی ہاں میں نے منع کیا ہے. اور کیوں منع کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انک اذیت اللہ ورسولہ, تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, میری بات غور سے سننے والے بات میری پک کرنے کی کوشش کریں. حدیث رسول ہے, سنن ابی داؤد ہے, کتاب الصلاۃ ہے, اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے. حدیث 481 نمبر حدیث ہے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل فتنہ ہے اور انٹرنیشنل نمبر دیتا ہے. حالانکہ حدیث کے باب اور کتاب بتائی جاتی ہے. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ. تو حدیث ہے کہ وہ قبلے کی طرف تھوکنے والا, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو نماز کے لیے, امامت کے لیے جگہ نہیں دینی. اور اللہ کے نبی فرماتے تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے. قبلے کی طرف تھوکنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے, اور تفرقہ بازی کرنے والا, شرک کرنے والا,
बिदत करने वाला, असहाब नबी पे भौंकने वाला, सैयदना अमीर मुआविया पे तबर्रा करने वाला, माँ जी आयशा पे बकवास करने वाला, अबू बकर उमर के साथ चिढ़ खाने वाला, सैयदना उस्मान से तबर्रा करने वाला, ज़कात का मुनकर, तकदीर का मुनकर, मुझे बताएं ये अल्लाह के रसूल और अल्लाह को अज़ियत नहीं दे रहे? कौन सी बात, कौन सी दीन आपने कहाँ से पढ़ा आपने? अब देखिए अल्लाह के नबी ने उसे इमामत से हटवा दिया। अब आते हैं, ये हदीस है, हदीस। अब आते हैं इसके बाद अगली बात, एक और हदीस अश-शरिया, इमाम आजरी रहमतुल्लाह ताला की किताब है, उसके अंदर हदीस नंबर 2040 नंबर हदीस है, जाके चेक कीजिएगा। हाँ, काश आपको हदीस की किताबों से मोहब्बत हो जाए और मुताला हो जाए। उसमें वाज़ेह तौर पे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वक्कर साहिब बिदअतिन फ़क़द आआन अला हदम इस्लाम, जिसने किसी बिदती की तौकीर, इज्जत, एहतराम, वक़ार किया, एहतराम किया, उसने इस्लाम को गिराने में मदद दी, उसने इस्लाम को गिराने में मदद दी। अब आप देखिए जो इमाम होता है वो कौन होता है? साहिब इज्जत, साहिब एहतराम, साहिब वक़ार। इमाम उसी को बनाया जाता है जो सबसे बेहतर समझा जाता है, और इमामत की वजह से उसे इज्जत दी जाती है। और जो बंदा बिदती को ताज़ीम दे रहा है तो उसे इमाम बना रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसने इस्लाम को गिराने में मदद दी है। और मिर्जा जी का तो ये प्यारा 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 मशगला है, हर बिदती, हर मुनकर हदीस, हर गुमराह आदमी इनकी आंखों का तारा है, और हर आलिम इनकी आंखों का जो है वो चुभन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इनका अशर भी उन्हीं के साथ करे, और यकीनन होगा, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी की हदीस है। अब आप देखिए, आगे चलिए, तो अगर इस हदीस को भी देखा जाए तो सब बिदती और हर आदमी के पीछे नमाज जायज़ नहीं है। अब आते हैं आइम्मा सलफ की तरफ। इमाम अहमद बिन हंबल, उनके बेटे की किताब किताब सुन्ना मार्केट में मिल जाती है, उर्दू तर्जमे से मिल जाती है। मिर्जा जी अगर अरबी नहीं आती तो जाइए, हदीस की किताब तर्जमे के साथ मिल जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे की किताब किताब सुन्ना, उसके अंदर 103 नंबर सफ़े के ऊपर यह कौल मौजूद है इमाम अहमद बिन हंबल का। आपने फरमाया, ला युसल्ली खल्फहुम मिसल जामिया वल मुअतज़िला, जामिया और मुअतज़िला के पीछे जो इस तरह के लोग दीगर मिसल, इनके मिसल और भी जो लोग हैं गुमराह लोग, इनके पीछे नमाज, ला युसल्ली खल्फहुम, इनके पीछे नमाज मत पढ़ो। अब आपके सामने कुरान भी आ गया, हदीस भी आ गई, और इमाम अहमद बिन हंबल का भी कौल आ गया। इमाम अहमद बिन हंबल से आप वाकिफ़ हैं, आइम्मा अरबा में मशहूर मारूफ मुहद्दिस है। अब अगर मिर्जा जी फिर भी नहीं मानते, फिर भी इनका कोई स्टूडेंट मुनकिर है, हम उसे यही कहेंगे, मुबारक हो, तुम्हारी हो जाती है, तुम्हारी हो जाती है, इसलिए कि तुम्हारी पढ़ी ना पढ़ी एक जैसी, हमारी नहीं होती, क्योंकि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यही सबक दिया है, आइम्मा सलफ ने यही सबक पढ़ाया है कि हर किसी के पीछे नमाज नहीं होती, नमाज सिर्फ उसके लिए, उसके पीछे होगी जिसका अकीदा दुरुस्त, जिसका तरीका दुरुस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।